جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مقصد ہے یہاں پر آج کے اس احتجاج میں آنے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سندھ سے آئی ہوں اور یہاں پہ آئی اسی لیے ہوں کہ خان صاحب کب ہمیں کال دیں اور ہم باہر نکلیں. خان صاحب نے کال تو نہیں دی, انہوں نے وہی پرانی بات کی ہے کہ ہم نیکسٹ کال دوں گا آپ کو. ہم لوگ ساتھ ہیں, وہ جب بھی جو بھی بولیں گے ہم ان کی ہر بات مانیں گے. تو کیا لگ رہا ہے, خان صاحب کے دور میں بھی مہنگائی تھی, آج بھی مہنگائی ہے, تو کس طریقے سے خان صاحب ٹھیک کر سکتے ہیں اگر دوبارہ سے آتے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب کے دور میں کوئی مہنگائی نہیں تھی کیونکہ ملک ہمارا جس طرح چل رہا ہے ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات تھی, اور کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. تو یہ تو مہنگائی تو اب پتہ چل رہی ہے. مریم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان صاحب نے پونے 4 سالوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا. میں اس کے بد کردار عورت کے معاملے میں اس کے لیے کچھ نہیں بولوں گی, میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتی. اچھا, تو کیا لگتا ہے آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے اس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے؟ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. تو کس وجہ سے؟ کیونکہ جو خان صاحب نے بہت مشکلوں سے جو جمع کیا تھا, انہوں نے اپنے سوئمنگ پول اور اپنے گھر بنانے میں اور روڈز بنانے میں لگا دیے. اپنے کپڑے نہ بیچیں, اپنے فلیٹ اور اپنے چیزیں جو وہ بیچ کر عوام کو ریلیف دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ ہمارے یہاں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ خان صاحب کی کال پہ یس کہنا ہے, مہنگائی کے خلاف جو ہے اپنی آواز بلند کرنا ہے. جو اس وقت انجسٹیفائیبل مہنگائی کی جا رہی ہے اس ملک میں, اور ہمارے حکمران جو ہے نا وہ اپنی عیاشیوں پہ کروڑوں روپے دن میں استعمال کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, اور ملکی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے مہنگائی سے. حکومت والے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہے. اچھا, اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتائیں وہ کیا چیز ہے جو وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ, اور وہ کون سا معاہدہ ہے جو آئی ایم ایف جس کے لیے راضی نہیں ہو رہا, جو وہ ابھی ان سے مزید شرائط منوانے کے بعد بجلی کو 40 روپے تک لے جانے کے بعد اور پیٹرول کو 300 روپے پہ لے جانے کے بعد سائن کریں گے. یہ کس چیز کے لیے ان کی منتیں کرتے پھریں اگر عمران خان معاہدہ کر گیا تھا, اور اگر عمران خان کے معاہدے کا جو اثر ہے وہ عمران خان کے اپنے دور حکومت میں نہیں ہوا تو اب کیوں آ رہا ہے؟ خان صاحب دوبارہ آ سکتے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ کیوں نہیں آ سکتے, وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے, کیونکہ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے اور ہمیں انصاف کی توقع ہے. اور خان صاحب جو ہے نا ان کی پاپولیرٹی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ اس وقت یہ حالات دیکھیں کہ اس بارش میں لوگ کس طریقے سے آ رہے ہیں, اور سب کو معلوم ہے کہ ہم یہاں نکلیں گے تو ہمارے لیے پرابلمز ہوں گی. ہمیں کوئی سرکاری گاڑیوں میں ڈال کے کوئی لالچ دے کے کسی قسم کے فنڈز کے لفافوں کے نہیں لے کے آیا, نہ بریانی کے اوپر آئے ہیں ہم لوگ, اور نہ قیمے والے نان کھانے کے لیے آئے. ہم اپنی گاڑیوں میں یہ جو پیٹرول انہوں نے انسان کے خون سے بھی مہنگا کر دیا نا, وہ ڈال کے. اچھا, موجودہ مہنگائی سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑا ہے؟ ہماری زندگی پہ فرق تو بہت پڑا ہے. مطلب ہم لوگ ایک کافی اچھے جو معاشی گروپ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, آپ معاشی طبقے سے. اس کے باوجود جب آپ ٹینکی فل کرواتے ہیں نا اپنے پیٹرول کی تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. جب آپ گروسریز کی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو 2 مہینے پہلے جو اماؤنٹ آپ کے لیے کافی ہوتا تھا نا 1 مہینے کی گروسریز کے لیے, وہ آج 15 دن کے لیے بھی کافی نہیں ہے. تو اس سے تو پتہ تو بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے. اگر ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف وہی درد محسوس کریں جو آپ کے اپنے جسم میں ہو رہا ہو, جو آپ کو خود ہو رہا ہو. ہمیں اپنے غریب طبقے کا احساس ہے. ہمیں احساس ہے کہ جب ایک بچہ بلکتا ہوا بھوک سے سوتا ہے تو اس ماں پہ کیا گزرتی ہے. جب بچے صبح اٹھ کے اسکول جاتے وقت ناشتہ مانگتے ہیں اور ماں کے پاس ان کو دینے کے لیے ان کی چوائس کی چیز نہیں ہوتی تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. جب ایک مزدور پورا دن خون پسینے کی کمائی لے کے گھر آتا ہے اور وہ پیسے جو ہے نا ناکافی ہوتے ہیں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, تو اس کے خاندان پہ کیا گزرتی ہے. اور جب غریب لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, جب غریب لوگ جو ہے نا وہ اپنے کھانے کے اوپر اپنی ضروریات کے اوپر قربانیاں دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو ان پہ کیا گزرتی ہے, یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس طبقے کا حصہ ہونا ضروری نہیں ہے, ایمپتھی بھی کوئی چیز ہوتی.